ناظرین، ایران میں ایئر سپیس جب شٹ ڈاؤن کر دی گئی ہے، تمام فلائٹس کو کینسل کر دیا گیا ہے، جنرل ایویشن جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور جی پی ایس جیم کیا جا رہا ہے، الیکٹرانک جو مشینری ہے وارفیئر ہے اس کو استعمال کر کے سگنلز کو جو ہے وہ جیم کیا جا رہا ہے تاکہ جو پرسین ہے اس کو ہٹ کیا جا سکے، تاکہ جو حملہ ہو اس میں جو پسین ہوگی اس کو ڈیمیج کرنے کی جو یہ کوشش ہے۔ تو اس طرح کی جو تیاری ہے وہ ظاہر ہے ایک حملہ ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہے وہ ایران نے ایئر سپیس اپنی کمپلیٹلی جو وہ شٹ ڈاؤن کر دی تھی، اور لیکن پھر اس کے بعد جب وہ کھول دی گئی تو اب جب ایک طرف جو ٹاپ کمانڈرز ہیں، سپریم لیڈر ہیں، ان کو محفوظ جگہ پر جب وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تو ساتھ یہ ایئر سپیس کے حوالے سے جو خبر ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ نے ایران کو میسج بھیجا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے، لیکن آگے سے تم کوئی ہمیں اس طرح سے رسپونڈ نہ کرنا کہ بس ایک سمبولک سا رسپونڈ کرنا اور ہم تمہاری جو ہے وہ ملٹری سائٹس کے اوپر اٹیک کریں گے۔ ایران نے بالکل اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی جو ہمارے پر حملہ ہوگا اس کو ہم آل آؤٹ انداز کے اندر جو وہ رسپونڈ کریں گے۔ یہاں پر ٹرمپ کے لیے جو سب سے ناظرین بڑا مسئلہ ہے اور ڈکلائننگ امپائر کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا اگر ایران رسپونڈ کرے گا تو پھر تمام تر تیاریوں کے باوجود، تمام تر ایئر ڈیفنس کے باوجود، تمام تر لیئرز کے باوجود وہ ایرانین حملے کے ڈیمیج کو کم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیمیج ہوگا ہی ہوگا، اسرائیل میں بھی ہوگا، شاید جارڈن میں بھی ہو، اور امریکی بیسز اور نیول جو ایسٹس ہیں وہاں پر بھی ہوگا۔ وہ جتنی مرضی انہوں نے تیاری کر لی ہے، جو مرضی وہ اقدامات کر دیں، اگر ایران نے آل آؤٹ انداز میں رسپونڈ کیا تو پھر ادھر نقصان ہوگا، کیجوالٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ٹرمپ جب وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو بھی وہ اچیو کرے وہ وداؤٹ اکنامک کاسٹ کرے اور وداؤٹ ہیومن لاس کرے، اور یہاں پر کوئی بڑی لمبی جنگ بھی نہ ہو۔ تو یہ جو اتنی زیادہ ہیزیٹیشن ہے اور یہ جو اتنی زیادہ دیری ہے، اس کے پیچھے یہ بنیادی مقصد ہے۔ اگر اس میں ایران کا رسپانس شامل نہ ہوتا تو کب سے ایران پر حملہ ہو گیا ہوتا، اس سے بھی کم تیاری پر بھی ایران پر حملہ ہو گیا ہوتا، اتنی زیادہ تیاری بھی نہ کرنا پڑتی۔ تو اتنے زیادہ تیاری کے باوجود اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو رسپونڈ کریں گے، ہم تو بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہم تو آل آؤٹ انداز کے اندر رسپونڈ کریں گے۔ تو یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، اس سے جو کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ جائے گی۔ بعد میں وہ اگر ایران کو تباہ کر بھی دیتے ہیں تو جو قیمت چکانی پڑے گی وہ نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت چکانے کے لیے تیار ہے، نہ ہی امپائر چکانے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ میں تو ویسے ہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ تو ہماری جنگ ہے ہی نہیں۔ اس وقت امریکہ کے اندر جان میئرشائمر کا ایک آرگیومنٹ بہت زیادہ وائرل ہے، اور جو پیئرز مورگن کے شو میں انہوں نے دیا کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اگر ایران اور اسرائیل کا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کیسے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اگر کسی سے تھریٹ ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیں بھی اس سے تھریٹ ہو، جو اسرائیل کے مفادات میں ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے بھی مفادات میں ہو۔ تو انہوں نے کہا ایران کوئی امریکہ کے لیے خطرہ نہیں ہے، اور یہ اسرائیلی لابی ہے جس نے ہمیشہ امریکن اور ایرانین ریلیشنز کو بہتر ہونے سے روکا ہے۔ اگر درمیان میں اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے، اور انہوں نے کہا کہ ایران نے بہت کوشش کی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ یہ ہمیشہ اسرائیلی لابی ہے جس نے یہ تعلقات قائم ہونے سے جو وہ روکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے کوئی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ آلریڈی امریکہ میں جاری ہے، اوپر سے اکنامک کاسٹ اگر اس میں آتی ہے، اوپر سے ہیومن کاسٹ اس میں آتی ہے، تو پھر اور زیادہ مسائل جو پولیٹیکل ڈیزاسٹر جو ٹرمپ صاحب کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ ادھر اسرائیل جو وہ پش کر رہا ہے امریکہ کو کہ وہ صرف ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ نہ بنائے، بلکہ جو ایران کے رجیم انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ تو اب ایک کتنی دلچسپ بات ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا جون میں، تو اٹس مین کہ اب امریکہ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسرائیل ایران کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، یہ بات تو ثابت ہوگی، تبھی تو وہ امریکہ کو لے کر آئے ہیں نا بھئی۔ اگر اسرائیل اکیلے کچھ کر سکتا ہوتا تو پھر امریکہ کو لانے کی ضرورت کیا تھی، پھر پہلے کی طرح اسرائیل حملہ کر دیتا۔ تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ ایران نے پچھاڑ دیا ہے اس ریجنل بدماش کو، اور اب یہ جو دوسرا اس کا سمجھ لیں کہ جو اس کا سپانسر اب آیا ہے یہاں پر، اگر اس کو بھی ایران نے پچھاڑ دیا تو پھر کیا ہوگا بھئی؟ اسرائیل تو فارغ ہو گیا نا، یہ بات تو ثابت ہوگی نا کہ اسرائیل تو فارغ ہے، وہ ایران کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا، اس لیے امریکہ کو خود آنا پڑا ہے۔
حالانکہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کے بہترین ویپنز اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں. تو پھر امریکہ کو, جب امریکہ کے لیے اتنے چیلنجز ہیں, ٹرمپ کے لیے اتنے چیلنجز ہیں کہ پبلک اوپینین کیا کہے گی, اکانومی کا مسئلہ ہے, تو پھر جائے نا اسرائیل حملہ کر دے ایران پر. کتنی سادہ سی بات ہے, ٹرمپ کو اتنے مسائل ہیں تو جائے اسرائیل حملہ کر دے. تو پھر امریکہ کو درمیان میں آنے کی کیا ضرورت ہے, پیچھے بیٹھا رہے. جیسے وہ پراکسی وار لڑتا ہے تو یہاں بھی اس نے سارا اسلحہ اور سپورٹ تو دی ہوئی ہے. تو اٹس مین کہ اسرائیل فارغ ہو گیا ہے, اب امریکہ آ گیا ہے اور امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے. تو اگر امریکہ بھی یہاں پر گورنمنٹ چینج نہ کر سکا اور اپنے مقاصد اچیو نہ کر سکا, الٹا نقصان ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی بھی تمام چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو اسرائیل ابھی بہرحال چاہتی ہے کہ اب یہاں سے واپسی نہ ہو بلکہ جنگ ہی ہو. آپ دیکھیں نا نیتن یاہو کی کتنے سال ہیں, یہ 30 سال بنتے ہیں جب سے نیتن یاہو جو ہے وہ ایران پر جنگ کرنا چاہ رہا ہے. 30 ایئرز, یہ کوئی معمولی ٹائم نہیں ہوتا. تو مصر کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے یورپ کو کہ اگر فلسطینی ڈسپلیس ہوں گے تو پھر ان کو ہوسٹ کرنے کی بھی تیاری کر لو, کیونکہ اگر فلسطینی ڈسپلیس ہوں گے تو وہ افریقہ یا ایشیا میں آباد نہیں ہوں گے, وہ یورپ کی طرف آئیں گے. لاکھوں فلسطینی یورپ کی طرف آئیں گے, پھر ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیاری پکڑ لو. یعنی یہاں سے جو بھی جنگیں ہوں گی اس سے جو مائگریشن ہوگی وہ ٹورڈز یورپ ہوگی. لیٹن امریکہ میں ایک بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے. امریکہ نے لیٹن امریکہ کے جو تمام ممالک ہیں 34 کنٹریز کے سربراہان کو بلایا ہے. یہ اپنی تاریخ کی, اپنی نوعیت کی پہلی اس طرح کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ امریکہ اور 34 لیٹن امریکن کنٹریز اور یعنی اس ریجن کے تمام ملکوں کے سربراہان کو جب بلایا گیا. اب امریکہ اس میں کیا بات کرے گا, لیکن چائنا جو ہے وہ کینیڈا کی سپورٹ میں سامنے آ گیا. چائنا نے ریجیکٹ کیا ہے جو ٹرمپ صاحب کی دھمکی ہے 100% ٹیرف کی, تو انہوں نے بالکل اس کو ریجیکٹ کیا ہے. چائنا آج آواز اٹھا رہا ہے کینیڈا کے لیے اور یورپ کے لیے اور گرین لینڈ کے لیے اور لیٹن امریکہ کے لیے. یہ بھی ویسے دنیا تھی, مطلب یہ دنیا بھی دیکھنی تھی کہ امریکہ, کینیڈا اور یورپ, انہوں نے تو چائنا سے لڑنا تھا اور تائیوان کو بچانا تھا. یہاں چائنا جو ہے وہ کینیڈا کو بچا رہا ہے امریکہ سے. ذرا اندازہ کریں دنیا کتنی تیزی کے ساتھ جو بدل گئی ہے. میں سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ دا ریزن کہ امریکہ ملکوں کے صدور کو اٹھاتا پھرتا ہے, اس طرح کڈنیپ کرتا پھرتا ہے, وجہ صرف یہ ہے کہ جن کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہیں. تو یہ جو ٹرمپ صاحب نے سارا ایڈونچر کیا اور مزید وہ کرنے جا رہے ہیں, اس سے دنیا کو کیا سگنل گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر نیوکلیر ویپنز نہیں ہیں تو آپ کا سروائیول نہیں ہے, اور خاص کر وہ ملک جو ہیں ہی اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر. تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں کے اندر بہت سارے مزید ملک جو وہ نیوکلیر پاور بنیں گے. اب کینیڈا ہے, کینیڈا کی پروٹیکشن تو امریکہ سے تھی, اب کینیڈا ایگزسٹینشل تھریٹ میں آ گیا ہے فرام امریکہ. تو کیا کینیڈا نیوکلیر کی طرف نہیں جائے گا؟ کیا ڈنمارک نیوکلیر کی طرف نہیں جا سکتا؟ اسی طرح باقی ملک ہے, ساؤتھ افریقہ, برازیل, کیا یہ نیوکلیر کی طرف نہیں جائیں گے؟ تو جاپان جو ہے وہ نیوکلیر کی بات کر رہا ہے. تو 5, 7, 10 ملک جو ہیں یہ نیوکلیر کی طرف جا سکتے ہیں. اور خود جو ایجنسی ہے اٹامک ایجنسی UN کی, وہ یہ کہہ چکی ہے کہ دنیا میں ٹرینڈ بڑھ سکتا ہے, اس کے خدشے کا اظہار کر چکی ہے. تو یہ کوئی یعنی جو یہ سارا ایپیسوڈ ہوا ہے, ایک اسرائیل ہے نا, اسی نے چونکہ ایکسپینشن کرنی ہے تو اسی کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. اگر اس نے ایکسپینشن نہ کرنی اور ویسٹ اس کو لگام ڈال دے تو بہت ساری چیزیں رک جائیں گی, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ویسٹ میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی چھڑی ہے, اور خاص کر امریکہ میں ٹکر کارلسن نے اس پر باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہے کہ ایران کو نیوکلیر ہونا چاہیے. یہی ایک طریقہ ہے کہ جو ہے وہ ریجن میں امن ہو سکتا ہے, اور اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے باقاعدہ. اور یہ بات صحیح ہے, اگر ایران نیوکلیر ہوتا تو آج پھر یہ تماشا نہ لگاتے جو یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, پھر 6 مہینے پھر آ رہے ہیں. ایران نیوکلیر ہوتا تو پھر یہ. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے اپنا جو انریچمنٹ کا رائٹ ہے وہ نہیں دیا. تو کس لیے نہیں دیا؟ آج ہی کے دن کے لیے نہیں دیا کہ ہمارے پر حملہ ہوگا تو ہم نیوکلیر بنائیں گے. تو اب کیا ایران نیوکلیر بنانے والا ہے, بنا سکتا ہے؟ اگر نہیں بنائے گا تو پھر ضرورت کیا ہے انریچمنٹ کا رائٹ رکھنے کی؟ کیونکہ یہ تو بنیادی طور پر رکھا اس لیے گیا تھا کہ ایک دن ہم نیوکلیر بنائیں گے. اور ویسے بھی اس وقت ایران
کہ یہ سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے، میرا خیال ناگزیر ہے کہ وہ نیوکلیر بنائیں، کیونکہ تبھی اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ اور اب ایران کا نیوکلیر بنانا صرف ایران کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے۔ تو جناب علی ایران نے جنرل ایویشن جو وہ سسپینڈ کر دی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ویول فلائٹس رول جو ہیں وہ بھی سسپینڈ کر دیے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ویول فلائٹ رولز، VFR، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو پائلٹ ہے وہ جو اپنی سکرین سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان کے سسپینڈ کرنے کے بعد وہ اپنی جو سائٹ ہے یعنی جو ونڈو سے دیکھ رہا ہے وہ اس طرح سے پلین کو آپریٹ نہیں کر سکتا۔ اس کو جو اب انسٹرکشنز آئیں گی، کیونکہ سگنل جیم ہے، GPS جیم ہے، یہ وہ سارا اس وجہ سے یہ سارا کیا گیا ہے کہ وہ آپس میں ٹکرا نہ جائے، تو جو انسٹرکشنز آئیں گی اب صرف اس کو انسٹرکشنز کے اوپر رہنا ہے، جو ٹریفک کنٹرولر سے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے جو انسٹرکشنز آئیں گی بس اب اس کو رہنا ہے، اب وہ اپنی جو سائٹ ہے اس سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ایسے ہی کسی سینسٹیو ٹائم کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایران نے اس کو 3 مہینوں کے لیے سسپینڈ کیا ہے، اپریل 2026 تک، 26 اپریل 2026 تک اس کو جب سسپینڈ کیا گیا ہے، یعنی 3 منتھس کے لیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس میں جناب علی جنرل ایویشن شامل ہے، اس میں سمالر جو ایئر کرافٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں، پرائیویٹ جو پائلٹس ہیں یہ سب جب آپ فلائی نہیں کر سکیں گے، اور اس میں صرف جو انہوں نے ایگزیمپشن دی ہے وہ یہ ہے کہ ریسکیو مشنز کے لیے ظاہر ملٹری والے فلائی کریں گے، اور جو اسٹیٹ آئل کمپنی کے ہیلی کاپٹرز ہیں صرف وہ فلائی کر سکیں گے۔ اور یہ سارا اس لیے سسپینڈ کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت چونکہ اٹیک ہو سکتا ہے، تو اگر فلائٹس ایئر کے اندر ہوں گی تو پھر جو فوری طور پر ایئر ڈیفنس نے ایکٹیویٹ ہونا ہے تو کوئی اور یہاں پر طیارہ جو نہ گر جائے، تو یہ انہوں نے آرڈر جو وہ جاری کیا ہے، کوئی بھی فلائی جو وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کافی امپورٹنٹ یعنی کہ انڈیکیٹر ہے۔ امریکہ نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ایران کو یہ میسج بھجوایا ہے کہ ہم تمہاری فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کریں گے، لیکن تم یہ اٹیک جو ہے وہ ابزارب کر جاؤ، اگر رسپونڈ مت کرو، ہم جو ہے وہ تمہاری ملٹری فیسلٹیز پر اٹیک کریں گے۔ مطلب کیا عجیب لاجک ہے۔ تو سویر رسپانس آگے سے مت دو اور اس کو جو ہے وہ ابزارب کر جاؤ۔ تو ایران نے آگے سے جواب دیا ہے کہ کوئی بھی حملہ چاہے وہ لمیٹڈ ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس کو ہم ایک فل سکیل وار سمجھیں گے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ بڑھ گیا ہے کہ امریکہ کے لیے کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایران کہہ رہا ہے کہ ہم تو رسپونڈ کریں گے تو امریکہ کے لیے کاسٹ بہت بڑھ جائے گی۔ اگر صرف انہوں نے حملہ کرنا ہے اور آگے سے رسپونڈ نہیں ہوگا تو یہ بالکل الگ چیز ہے۔ سو تہران کے پاس بہت سارے پاور کارڈز ہیں امریکی پریشر کو اور امریکی حملے کو رسپونڈ کرنے کے لیے۔ ایک بڑی دلچسپ ڈیٹیلز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یعنی کہ یہ جو اتنے مہنگے ایسٹس وہ یہاں پر لے کر آ گئے ہیں، اگر وہ صرف ایک شاٹ بھی فائر نہ کریں تو صرف ان کو ڈپلائے کرنے کا ناظرین جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ خرچہ ہے، اور جو صرف ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو آپریٹ کرنے کا خرچہ ہے وہ $1.5 ملین پر ڈے ہے۔ یعنی اب جب ان کا ابراہم لنکن کھڑا ہے، پر ڈے اس کی کاسٹ $1.5 ملین ہے، اگرچہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ جنگ میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ آپریشنل موڈ کے اندر ہے، $1.5 ملین پر ڈے کا خرچہ ہے۔ اور جتنے ان کے ایسٹس آئے ہیں ان کی ٹوٹل جو ورتھ ہے وہ $100 بلین ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی غلطی ٹرمپ انتظامیہ کی ثابت ہو سکتی ہے، اپنے سب سے پرائم اور سینسٹیو $100 بلین کے ملٹری ایسٹس لا کر انہوں نے اسرائیل کے لیے یہاں پر رکھ دیے ہیں، صرف اسرائیل کی اس آکوپیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس ایکسپینشن کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اگر یہاں پر ان کے ڈیمیج ہو گئے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ چائنا اور رشیا کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا موقع ان کے لیے اور کیا ہوگا؟ سارے تو ان کے ایسٹس یہاں پر ہیں، اگر F-15 گر گئے، 35 گر گئے، ایئرکرافٹ کیریئر ہٹ ہو گیا، $100 بلین، $20-25 بلین کا بھی ڈیمیج ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اور ان تمام ایسٹس کو پر ڈے کا جو خرچہ ہے وہ $15 سے $20 ملین ہے، یعنی ایئرکرافٹ کیریئر کا تو صرف $1.5 ملین ہے نا۔ ساری جو ڈپلائمنٹ اس وقت مڈلز میں امریکہ نے کی ہے، اس کا پر ڈے کا خرچہ جو $15 سے $20 ملین ہے۔ یعنی یہ خالی وہ ان کو رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے،
اور پھر ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آگے سے ایران رسپونڈ کرے گا اور انصار اللہ رسپونڈ کریں گے تو یہ جو ان کے بیٹل شپس ہے نا، یہاں سے ایک انٹرسیپٹر فائر کرنے کا جو خرچ ہے وہ $4 ملین ہے صرف ایک انٹرسیپٹر کا. یعنی اگر وہاں سے انصار اللہ $2,000 کا ایک ڈرون بھیجتے ہیں تو آگے سے ان کو $4 ملین کا انٹرسیپٹر فائر کرنا پڑے گا. تو وہاں سے تو سینکڑوں ڈرونز آئیں گے، تو یہ کیا افورڈ کریں گے؟ تو یہ بہت یعنی کہ ان کو کاسٹلی یہ جنگ جو ہے ثابت ہونے والی ہے ان کے لیے. اور ٹرمپ چاہتا ہے کہ بغیر کسی اکنامک کاسٹ کے، بغیر کسی ہیومن کاسٹ کے وہ یہاں پر اپنے مقاصد اچیو کرے، جو کہ ایسا ہوگا نہیں. اس میں 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں. پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ وار بڑی ایکسپینسو ہوگی. اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو وار بڑی ایکسپینسو ہوگی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ اتنے مہنگے ایسٹس اس نے یہاں پر لا کر ڈپلائے کیے ہیں، تو ان ایسٹس کو ٹرانسفر کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو اگر کیے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں فیصلہ بھی ہے کہ حملہ ہونا ہے، وگرنہ اتنے سینسٹیو ایسٹس یہاں پر کیوں لائے جاتے. تو یہ 2 اینگل ہیں اس چیز کو دیکھنے کے. 37 فلائٹس ہوئی ہیں پچھلے ایک ویک کے اندر. جو C-17 ہے جو سب سے بڑا ان کا لاجسٹک سپلائی کرنے والا کارگو ہے، اس کی 37 فلائٹس ہوئی ہیں. فرانس نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران پر حملہ ہو. ملٹری انٹرونشن فرانس کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے نتائج جو وہ اچھے نہیں آئیں گے. اور اسرائیلی افیشل جو ہے وہ پش کر رہے ہیں امریکہ کو کہ وہ بگر سٹرائک کرے ایران پر، اور جو صرف ملٹری سائٹس ہیں اس کو نشانہ نہ بنائے، بلکہ جو رجیم انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے. اسرائیل جو وہ پوری طرح سے لابینگ کر رہا ہے فار وائڈر اٹیک. یہ بالکل ٹرمپ جو ہے نا وہ نیتن کے اور اسرائیلی لابی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور اس کا کافی زیادہ بیک فائر یہ صورتحال ہو سکتی ہے. بیروت کے اوپر اسرائیل کی جانب سے ابھی حملہ کیا گیا بیروت کے سببز میں. اچھا، جارڈن اور برٹن نے کہا ہے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیلی میڈیا ہے صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط ہے، لیکن جارڈن، اور برٹن جو ہیں یہ امریکی آرمی کو انٹیلیجنس اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں گے اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. چلو برٹن کی تو سمجھ آتی ہے، یہ جارڈن اور کس کھاتے میں انٹیلیجنس اور لاجسٹک فراہم کریں گے؟ دیکھنا یہ زائنسٹوں کے ساتھ مل کر کسی کو کوئی خیر حاصل ہونے والی نہیں ہے. اور اب یہاں سے آگے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت تلخ ہو جائیں گے. آپ اس ایک اینٹی جو جینوسائیڈل اینٹی ہے اس کے ساتھ مل کر ایران میں تھاؤزنڈز آف لوگوں کے مارنے کا سبب بننا، ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ جا کر ملنا، یہ افورڈیبل نہیں ہوگا. اس کے بعد چیزیں بہت تلخ ہونے والی. تو کا مطلب جو ہے وہ جارڈن انٹیلیجنس دیں گے اور لاجسٹک دیں گے. تو جب ان سے کہا جا رہا تھا کہ فلسطینی وہاں پر مارے جا رہے ہیں تو کچھ کرو، تو کہتے تھے ہم تو بڑے پرامن رہنا چاہتے ہیں اور بس یہ ہے اور وہ ہے. تو یہاں تمہیں پرامن نہیں یاد آ رہا. تو خیر چیزیں بہت بیک فائر ہو سکتی ہیں ان سب کے خلاف جو زائنسٹوں کے ساتھ جو وہ کھڑے ہیں. اٹلی نے اپنی ایئر لائن جو وہ کینسل کر دی ہیں. اچھا، اب امریکہ سے کیا خبر ہے؟ جو برفانی طوفان ہے وہ جناب علی اس کے نتیجے میں 6 لاکھ امریکنز اس وقت جو ہے وہ وداؤٹ پاور بیٹھے ہوئے. پاور آؤٹریج ہے، بجلی نہیں ہے. 6 لاکھ امریکنز. یہ امریکہ کے اندر صورتحال ہے. تو یہاں پر ٹرمپ صاحب اگر جنگوں میں ڈریگ ہو گئے تو بہت الٹا نتیجہ نکلے گا. اندر سے ایک پریشر ہے نا کہ بھائی یہاں تو یہ مسائل. غزہ میں اسرائیل نے پھر بومبنگ کی ہے، سینٹرل غزہ میں. اور ویسٹ بینک کی صورتحال یہ ہے کہ اب اسرائیلی آرمی باقاعدہ فلسطینیوں کو پکڑ کر تاوان بھی وصول کر رہی ہے. فلسطینیوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور پھر فیملی کو فون کیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دو پھر چھوڑیں گے. یہ باقاعدہ اسرائیلی آرمی کر رہی ہے یونیفارم کے اندر اور ملٹری سائٹس پر لے کر جا کر یہ سارا کچھ ویسٹ بینک کے اندر کیا جا رہا ہے. اور جارڈن کہہ رہا ہے کہ ہم انٹیلیجنس دیں گے، ایران پر حملہ کرو. یہ رجیم بھی جو ہے نا وہ بالکل بڑا پولیٹیکل ڈیزاسٹر ان کے لیے جب ہو سکتا ہے. اچھا، ادھر کیا ہوا ہے؟ مصر کے جو سولجرز ہیں وہ جناب اسرائیلی میڈیا نے تصاویر جاری کر دی، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسرائیل میں. کہاں پر؟ وہ جو سو کال سیز فار مانیٹرنگ سینٹر بنا ہوا ہے امریکنز نے، وہاں پر مصری فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہی ریلیز ہوئی مصر نے فوری طور پر اسرائیل کو کہا کہ یہ جو ہے وہ ریموو کرو، پھر اس کو جو ریموو کر دیا گیا. تو یہ ان کی حالت ہے. اچھا، اور نے حامی بھری ہے کہ غزہ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بنائے گا.
اب یہ ایجوکیشن سسٹم والا معاملہ بڑا اہم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یوں ہی نے حامی بھری ہے۔ اچھا، اب اسرائیل کا بہت پرانا موقف ہے، کئی دہائیوں پرانا، کہ فلسطینیوں کو ہیٹ سکھائی جاتی ہے ہمارے بارے میں۔ اچھا، جو غزہ کا اس وقت سلیبس ہے وہ فلسطینی اتھارٹی نے بنایا، ویسٹ بینک کا جو سلیبس ہے وہ فلسطینی اتھارٹی نے بنایا، جو کہ اسرائیلی منظور نظر ہے، تو اس میں کچھ ہیٹ نہیں سکھایا جاتا۔ اصل میں اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ پڑھانا چاہتا ہے کہ جو فلسطین کی تاریخ ہے وہ مٹا دی جائے، یہ مٹا دیا جائے کہ یہ آکوپیشن ہے، اور یہ مٹا دیا جائے کہ فلسطینیوں کے پاس ریٹرن ٹو رائٹ ہے، یہ ان کی پوری شناخت وہ مٹا دینا چاہتا ہے۔ تو اب اس سلیبس کی حامی جو وہ یو این نے بھری ہے کہ ہم یہ لکھیں گے یہ سلیبس، تو اسرائیل کا کام تھرو ایک اور او آئی سی ملک کے ذریعے کروانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہیٹ ہے جو فلسطینیوں کو سکھائی جاتی ہے؟ مطلب، اور اگر اسرائیلی جینوسائیڈ کریں تو اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوگا؟ فلسطینی کیا اسرائیل کے بارے میں کیا تاثر رکھیں؟ خیر، تو مصر کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی پاپولیشن کو ڈسپلیس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز یہ یورپ کی طرف جائیں گے، لاکھوں فلسطینی یہ صومالی لینڈ میں نہیں جائیں گے، یہ افریقہ اور ایشیا میں آباد نہیں ہوں گے، یہ پھر آئیں گے یورپ کی طرف۔ تو یورپینز پر تیار ہو جائیں۔ تو پہلے بھی یورپینز کی اتنی بوگس پالیسی کہ افریقہ اور مڈل ایسٹ اور ایشیا کی جنگوں، خاص کر مڈل ایسٹ اور افریقہ کی جنگوں سے سارے یہ امیگریشن ٹورڈز ہوئی ہے یورپ۔ تو جناب کینیڈا کے اچھا، اسی درمیان یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا ہے کہ کولیکٹیو وائلنس ہو سکتا ہے ساؤتھ سوڈان میں، یعنی ایک تو سوڈان ہے نا، تو دوسرا جو اس سے الگ ہو کر نیا ملک بن گیا تھا ساؤتھ سوڈان، وہاں پر کولیکٹیو وائلنس ہو سکتا ہے، یعنی ایک بڑی جنگ کی انہوں نے وہاں پر وارن کیا ہے۔ اور چائنا کینیڈا کے حق میں سامنے آ گیا ہے۔ چائنا کی جو ایمبیسی ہے کینیڈا میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جو امریکی تھریٹس ہیں، اور کینیڈا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے اس کے تحت ہم اپنی ٹریڈ اور کوآپریشن جاری رکھیں گے۔ یہ چائنا کا رسپانس ہے۔ آج کینیڈا کو بچانے کے لیے چائنا آیا ہے۔ ابھی 6 مہینے پہلے تک تو صورتحال کچھ اور تھی، یہاں تیاری تو یہ ہو رہی تھی، اور پیچھے 1 سال چلے جائیں تو اب تو یہ آفیشیل چیزیں ہو گئی نا، وگرنہ پچھلے کچھ ہفتوں تک بھی صورتحال یہ تھی کہ امریکہ نے اور یورپ نے اور کینیڈا نے مل کر تائیوان کو بچانا ہے۔ اب پتہ چلا چائنا جو ہے وہ کینیڈا کو بچانے آیا ہوا ہے۔ تو اسی درمیان جناب علی ایک اور اہم ترین جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، یو ایس کے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنہوں نے آپریشن کو ہیڈ کیا وینزویلا کا، تو وہ ویسٹرن ہیمیسفیئر کے جو تمام لیڈرز ہیں، یعنی 34 لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ 11 فروری کو یہ ملاقات ہوگی، میرا خیال ہے 15 فروری کو ایپیک کا سمٹ ہے جس میں نتنیاہو نے جانا ہے اور وکٹری سپیچ کرنی ہے۔ 11 کو یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ کئی سو سال کی تاریخ میں یہ پہلی ملاقات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی کہ تمام وہ آئے ہوئے ہیں اور امریکہ ملاقات کر رہا ہے۔ تو یہ کیا دیکھیں گے اس میں کیا وہ بات کرتے ہیں، اور چونکہ امریکہ نے کہا کہ اب ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف ویسٹرن ہیمیسفیئر کے اوپر ہوگا۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تیزی کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگین ایفرٹس جاری ہیں۔ گلف کہہ رہے ہیں کہ بھی حملہ مت کرو، امریکہ کے اندر بھی ایک پریشر ہے، لیکن اسرائیلی لابی یہ چاہتی ہے کہ دس از دا بیسٹ اینڈ دا لاسٹ چانس کہ جو کروانا ہے امریکہ کے ہاتھ سے کروا لو۔ یہ ڈیولپمنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے رائے سے لگا کریں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔